الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام تیری فقاہت کے کیا کہنے دشمن بھی دیں داد علی، تیری فقاہت کے کیا کہنے دشمن بھی دیں داد علی، علم کا شہر تیرے دم سے سدا رہے آباد علی۔ میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میری تقریر کا عنوان خلیفہ چہارم داماد رسول شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب اور ان کے تابناک و درخشندہ کارناموں پر گفتگو کرنا ہے۔ اس عنوان کا ایک ایک پہلو اس لائق ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، مگر وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و حکمت، دانائی، فہم و فراست پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح والسابقون الاولون میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی ہے کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن کا بھی علم تھا، تفسیر کا بھی علم تھا، سنت کا بھی علم تھا، حدیث کا بھی علم تھا، فقہ کا بھی علم تھا۔ یہی وجہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، لوگو اللہ کی قسم قرآن میں کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہ سیفی ہے یا شتائی ہے، بری ہے یا بحری ہے، حضری ہے یا سفری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرچشمہ علم تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم و حکمت کے پیکر تھے، اسی وجہ سے آپ کو وَأَقْزَاهُمْ علی کے خطاب سے نوازا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب علم و حکمت کے دروازے ہیں، ہمیں انہی کے پاس چلے جانا چاہیے۔ بعض حضرات نے دروازے کے بغیر نبوت سے علم و حکمت لینی چاہی مگر وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس کو علم و حکمت چاہیے وہ دروازہ علم کے پاس چلا جائے، اسے علم و حکمت مل جائے گی، اسے ہدایت مل جائے گی۔ اگر کوئی اختلاف ہو جائے دروازہ علم سے فیصلہ کروا لو، فیصلہ دروازہ علم کر دے گا۔ نمبر 1 ہمارا اختلاف ہو گیا نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ بعض حضرات کہنے لگے ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، بعض کہنے لگے ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ ہم نے کہا اختلاف کی ضرورت کیا ہے، فیصلہ دروازہ علم سے کروا لیتے ہیں۔ اگر موقف تیرا بیان کرے تو سچا، موقف میرا بیان کرے میں سچا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی سے روایت موجود ہے، من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرۃ وفی نسخۃ تحت السرر، نماز میں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھنا یہ نماز کی سنت ہے۔ فیصلہ دروازہ علم نے ہمارے حق میں کیا ہے۔ نمبر 2 اختلاف ہو گیا
نماز میں آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے کہنی چاہیے؟ ہم نے کہا دروازہ علم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، موقف تیرا بیان کرے تو سچا، موقف میرا بیان کرے میں سچا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل نقل فرماتے ہوئے کہا ہے، کان عمر و علی رضی اللہ عنہما لا یجہرانی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بالتعوذ ولا بالتامین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ تسمیہ اونچی آواز سے فرماتے تھے نہ آمین اونچی آواز سے کہتے تھے۔ اختلاف ہو گیا کہ نماز کے اندر رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا اختلاف کی ضرورت کیا ہے، فیصلہ دروازہ علم سے کروا لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دارقطنی میں روایت موجود ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول الصلاۃ ثم لا یعود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے اندر تکبیر تحریمہ کے لیے رفع الیدین فرماتے تھے، اس کے بعد رفع الیدین نہیں فرماتے تھے۔ ان مسائل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ دروازہ علم ہے ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بھی حجت مانتے ہیں، ہم ان کی بات کو بھی حجت مانتے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ بات کہنے دے، نام علی سے خوشبو وفا آتی ہے، نام علی سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے محمد کی صدا آتی ہے۔ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں دروازہ علم کے تلے ایسے لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔